الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تبارک و تعالی الصوم لی وانا اجزا به او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ان کی رضا کے سامنے اپنی خوشی نہ دیکھ، ان کی رضا کے سامنے اپنی خوشی نہ دیکھ، ثواب دائمی کما لذت عارضی نہ دیکھ۔ سمجھ گئے ہوں گے ماشاءاللہ؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے سامنے اپنی خوشی نہ دیکھ کہ مجھے یہ کرنا ہے، بلکہ مجھے وہ کرنا ہے جو اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے۔ ان کی رضا کے سامنے اپنی خوشی نہ دیکھ، ثواب دائمی کما لذت عارضی نہ دیکھ، یعنی جو ہمیشہ کا ثواب ملنے والا ہے وہ دیکھ۔ تھوڑی سی خوشی کے لیے، تھوڑے سے مزے کے لیے کام نہ کر، بلکہ ایسا کام کر جو ہمیشہ اس کا ثواب باقی رہے۔ الحمدللہ تقریباً 2-3 جمعہ سے ہر جمعہ میں رمضان المبارک کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے۔ اس جمعہ کو بھی انشاءاللہ رمضان المبارک کے تعلق سے بات ہوگی۔ جیسے کہ ہر جمعہ میں بھی بتلایا گیا کہ رمضان المبارک اللہ پاک نے کیوں دیا، رمضان المبارک اللہ پاک نے کیوں دیا۔ ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، تو اللہ پاک اپنے بندے کو بھوکا پیاسا رکھ رہے، کوئی تو مقصد ہوگا نا۔ جیسے پچھلے جمعہ میں بتایا گیا، صرف بھوکا اور پیاسا رہنا روزے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ تقوی والے بن جاؤ۔ تمہاری زندگی میں، تمہاری معاشرت میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، تمام چیزوں میں اللہ کا ڈر آ جائے، یہ روزے کا اور رمضان کا مقصد ہے۔ ورنہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنا یہ رمضان کا روزے کا مقصد نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ دن بھر بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر بندہ جھوٹ نہ چھوڑے، اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، بدنگاہی نہ چھوڑے، غلط کام نہ چھوڑے، اور دن بھر بھوکا اور پیاسا رہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے دن بھر یہ بھوک اور پیاس سے مر جائے، کوئی پرواہ نہیں اللہ کو۔ تو بھوکا اور پیاسا رہنا مقصود نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، جو بنیادی چیز ہے، دل کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب دل بن جاتا ہے تمام اعضاء بن جاتے ہیں، جب دل بگڑ جاتا ہے تمام اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔ الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیے اس سے پہلے بھی بتایا گیا تھا، جسم میں دل کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے دل کا بہت بڑا مقام ہے جسم کے اندر۔ روحانی اعتبار سے اگر دل بن گیا تو انسان کی آنکھیں بن جاتی ہیں، انسان کی آنکھیں صحیح دیکھنا شروع کرتی ہے، کان صحیح سننا شروع کر دیتے ہیں، ہاتھ پیر زبان صحیح استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب اس کا دل بن جاتا ہے۔ لیکن یہی دل جب بگڑ جاتا ہے تو تمام اعضاء غلط استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تو روحانی اعتبار سے۔ جسمانی اعتبار سے بھی اگر دل کے اندر کوئی نقص ہو جائے، اگر سوراخ ہو جائے تو انسان کی گارنٹی نہیں رہتی
ہے نا. ہارٹ کا پرابلم اگر ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے پھر؟ ہارٹ اٹیک. اچانک کیا آ گیا؟ ہارٹ پر جھٹکا آ گیا تو انسان دنیا میں نہیں رہتا ہے پھر. تو دل کا کیا ایک مقام ہے، دل کا ایک مقام ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سب سے زیادہ وہ دل پر محنت کی تھی. تو روزے کا بھی مقصود ایک یہی ہے، لعلکم تتقون، شاید تم کیا بن جاؤ؟ تقوی والے بن جاؤ. جس کی زندگی میں خشیت، معرفت، اللہ کا ڈر اگر آ گیا اس کی زندگی بن گئی انشاءاللہ. لیکن صرف دکھلاوے کے لیے اعمال ہوگے اور خانہ پوری کرنے کے لیے اگر روزے رکھے، نمازیں پڑھے، دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے اور یہ پلاننگ چل رہی ہے کہ کب رمضان کا چاند نظر آئے گا اور میں وہ کام جو رمضان سے پہلے کیا کرتا تھا وہی کام شروع کروں گا، تو کوئی کام کا نہیں. لعلکم تتقون، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت اس کو نصیب نہیں ہوئی، اس کو نصیب نہیں ہوئی. تو اس نے بس جیسے لوگ کرتے ہیں ویسے ہی کیا. صبح میں سحری کیا، شام میں افطار کر لیا، کھانا کھا لیا، نمازیں پڑھ لیا. جو مقصود تھا تقوی اختیار کرنا وہ اسے نصیب نہیں ہوگا. تو سب سے بنیادی چیز اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر. روزے کا مقصد اللہ کا ڈر. روزے میں جیسے پچھلے جمعہ کو بتایا گیا تھا 6 کام سے کرنے سے ہمیں بچنا ہے. جیسے آنکھوں کی حفاظت ہے، زبان کی حفاظت ہے، کانوں کی حفاظت ہے نا. سحری میں، افطار میں شکم سیر کم ہونا ہے. اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ٹوٹے پھوٹے انداز سے عبادت کرے اس کو قبول فرما لیجئے. اور اس کے علاوہ اب دیکھیے بہت سارے لوگ شاپنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہے نا. رمضان کی عید کے لیے کپڑے لینا شروع کر دیتے ہیں. تو دل پر ہاتھ رکھ کے ہم یہ سوچیں، کیا رمضان کی عید کے لیے میں میرے نبی کے طریقے کی طرح لباس لوں یا یہود و نصارہ کی طرح لباس لوں؟ بہت سارے لوگ، ارے نہیں ابھی تو مارکیٹ میں بھی مال نیا نیا آ رہا ہے، فلاں ہیرو کی طرح مجھے کپڑے سلوانے ہیں، فلاں ہیروئن کی طرح مستورات میں مجھے کپڑے سلوانے ہیں، لینے ہیں. یہ ابھی سے مشورے ہو رہے ہیں. 5-5 10-10 ہزار کا لباس لیا جا رہا ہے. علمان الحفیظ، کیا روزے کا مقصد یہی تھا؟ لعلکم تتقون کا مقصد یہی تھا کہ تم پورے رمضان روزے رکھو، نمازیں پڑھو اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تو یہود و نصارہ کی طرح لباس پہنو. کیا یہی مقصد تھا؟ بہت سارے لوگ جب ادھر چاند نظر آتا ہے حجام کے پاس جاتے کلین شیو کر لیتے ہیں. علمان الحفیظ، کیا روزے کا مقصد یہی تھا؟ رمضان کا مقصد یہی تھا؟ کئی سارے لوگ جو اپنے گھر میں شیطان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، ٹی وی وغیرہ بند کر کے رکھی ہوئی، جیسے عید کا چاند نظر آتا ہے اس کو کھلا کر دیتے ہیں. لعلکم تتقون کہاں گیا پھر؟ اللہ سے ڈرنے کا جو رمضان اللہ نے دیا تھا وہ کہاں گیا پھر؟ نہیں ہے. جب تک لعلکم تتقون ہمارے زندگی میں نہیں ہوگا، صرف ہم خانہ پوری کریں گے کہ چلو رمضان آ گئے روزے رکھ لو، لیکن مقصد ہی پتہ نہیں ہے نا، مقصد ہی پتہ نہیں. دن بھر بھوکے اور پیاسے رہ رہے ہیں لیکن شام میں حرام مال سے افطار کر رہے ہیں. کہاں سے فائدہ ہوگا پھر؟ روزے کا فائدہ ہوگا کچھ؟ نہیں ہوگا. اس لیے بہت سارے لوگ کپڑے وغیرہ خریدی کر رہے ہیں. یہود و نصارہ کی طرح لباس اختیار نہ کرے. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اختیار کریں انشاءاللہ. ہمارا نبی بھی خوش ہوگا انشاءاللہ. وہ نبی جس نے ہمارے لیے نہ رات دیکھی، نہ دن دیکھے، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، نہ سردی، نہ گرمی، نہ دھوپ، کوئی چیز نہیں دیکھی، بس اپنی امت کے لیے تڑپتے رہے. اور یہاں پورا مکمل رمضان المبارک ہو رہا ہے اور ہم جا رہے ہیں یہود اور نصارہ کی طرح لباس خریدنے کے لیے، ہے نا. اپنی مستورات سے بھی یہی کہے. آج کسی دکان والے کے پاس بتاؤ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا لباس مل سکتا ہے کیا؟ نہیں مل سکتا. آج جتنے بھی کپڑوں کے دکان والے ہیں، تجارت کرنے والے ہیں، ان کے پاس یہود و نصارہ کا لباس ملے گا لیکن فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا لباس نہیں ملے گا. آج ہے کوئی ایسی خاتون جو یہ تمنا کرے کہ میں میرے نبی محمد رسول اللہ کی بیٹی کی طرح لباس اختیار کروں؟ کیسا لباس تھا، اللہ اکبر، کیسا پردہ تھا. حضرت جی پیر ذوالفقار صاحب ایک ملک میں گئے، وہاں پر ان کو کہا گیا کہ یہاں پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا لباس رکھا ہوا ہے.
انہوں نے کہا لوگ تو دیکھ لیتے ہوگے لیکن میں میرے نبی کی بیٹی کا لباس بھی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ میری نبی کی بیٹی نے اتنا پردہ کیا کہ جب آخری وقت آیا، دنیا سے انتقال کر گئی، اس وقت میں بھی یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرے نماز جنازہ میں کسی کو شرکت کی اجازت نہیں ہے، تو میں اس فاطمہ کے لباس کو بھی کیسے دیکھ سکتا؟ لیکن آج یہ مسلمان کی بیویاں، بیٹیاں، مائیں آج شاپنگ کرنے جاتی ہے کہ فلاں کی طرح مجھے لباس چاہیے، ادھر سے پھٹا ہوا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ، کتنی ایسی عورتیں ہیں جو دنیا میں تو لباس پہنے ہوئے نظر آتی ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ پاک انہیں ننگا کھڑا کرے گا اللہ پاک انہیں۔ کیسے لباس ہے؟ اللہ حفاظت کرے ایسے لباس جو پہنا اور نہیں پہنا دونوں برابر ہے، لیکن کبھی باپ کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی بیٹی تو نے یہ کیا پہنا ہے، کبھی شوہر کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ یہ تم نے کیا پہنا ہے، کبھی بھائی کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی بہن تو نے یہ کیا پہنا ہے جس میں سے سارا بدن نظر آ رہا ہے۔ کسی کو کوئی فکر نہیں۔ ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو باپ اپنی اولاد کا ذمہ دار، شوہر اپنی بیوی کا ذمہ دار، بھائی اپنی بہن کا ذمہ دار، بیٹا اپنی ماں کا ذمہ دار ہے کہ آپ کیا پہنتی ہو، کہاں جاتی ہو، عبادت کرتی ہو یا نہیں کرتی ہو، یہ سوال جواب کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس چیز پر غور نہیں کریں گے، قسم رب کائنات کی ہم نے خوب عبادت کی ہوگی، جنت میں جا رہے ہوگے، لیکن یہ ہماری جو بیوی ہوگی، جو بہن ہوگی، جو ماں ہوگی، جو بیٹی ہوگی، ہمارا دامن پکڑ لے گی اور اللہ سے کہے گی کہ اللہ یہ تو دین کی باتیں سنتا تھا، دین پر عمل کرتا تھا، لیکن ایک مرتبہ اس نے ہمیں کبھی روک ٹوک نہیں کی۔ بتائیے مرد کا سطر ناف سے گھٹنے کے نیچے تک ہے، عورت کا سطر کیا ہے؟ مکمل جسم ہے کہ نہیں ہے؟ مکمل جسم عورت کا سطر ہے۔ ایک چوتھائی میں سے ایک حصہ چوتھائی حصہ نظر آ جائے نماز کے اندر تو کیا ہو جاتی ہے؟ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب ہم جائزہ لیں، کتنی ایسی مستورات ہیں جو صرف بلاؤز پہن کر نماز پڑھتی ہے، یہاں سے یہاں تک ہاتھ ہے، اس کے 4 حصے کیے جائے، 1 2 3 4، اب یہاں تک صرف اس کا لباس ہے، یہاں سے یہاں تک اس کا سطر ہے کیا نہیں ہے؟ بتاؤ نماز ہوگی کیا نہیں ہوگی؟ کبھی اس پر کسی نے خیال کیا کیا؟ کبھی نہیں کیا ہم نے خیال، بس اذان ہوئی ہم نماز کے لیے آ گئے، لیکن گھر میں ماشاءاللہ تہجد پڑھنے والی بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، لیکن لباس پر کبھی خیال نہیں کیا کہ برہنہ یعنی آدھا لباس پہن کر وہ نماز پڑھ رہی ہے، اس کی نماز اس کے سر سے اوپر بھی اٹھ رہی ہے کیا نہیں اٹھ رہی ہے، چھت کے اوپر بھی اس کی نماز جا رہی ہے نہیں جا رہی، ہم نے کبھی خیال کیا ہی نہیں۔ اس لیے رمضان المبارک جو آیا ہے یہ اس لیے آیا ہے لعلکم تتقون، شاید تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اس لیے جو بھی اپنے مستورات کو لباس خرید رہے ایسے لباس خریدنے کی کوشش کرے جس میں پورا کا پورا سطر چھپتا ہو۔ عورت عربی لفظ ہے، مستورات یہ بھی عربی لفظ ہے، عورت کے معنی پردے کے ہیں، عورت کے معنی پردے کے ہے، مستورات یہ بھی اس کے بھی عربی میں لغت میں معنی آتے پردے کے، لیکن آج اللہ حفاظت کرے نہ عورت کو پردے کی توفیق ہو رہی ہے نہ مرد اس کو پردے میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ حفاظت کرے۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز مستورات کے لباس پر اپنے جو بھی ماتحت ہے، ہم جن کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں ان کو لباس خریدیں گے تو ایسا لباس خریدے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہو جائے انشاءاللہ۔ اگر وہ نہیں مانتی ہے، ایک واقعہ پڑوس ملک میں ایک اسکول پڑھنے والی لڑکی، 10ویں پاس ہونے والی لڑکی جب کالج کے اندر ایڈمیشن لیتی ہے، داخلہ لیتی ہے
تو وہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ اکثر لڑکیوں نے برقع نہیں پہنا ہوا ہے۔ دیکھیے جو آ رہا ہے نا ابھی حالات، اس کے ذمہ دار غیر نہیں ہے، مسلمان ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ مسلمان ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی کسی چیز کی طرف پابندی لگائی جا رہی ہے، کسی چیز کی طرف پابندی، حجاب پر پابندی لگائی گئی ہے۔ بتاؤ حجاب پر پابندی لگانے سے پہلے کیا ہم نے اپنے گھر والوں کو حجاب کی تاکید کی تھی؟ کیا نہیں کی تھی؟ ابھی دیکھیے الحمدللہ نماز پڑھنے کی پوری کیا ہے؟ اجازت ہے، لیکن الحمدللہ ابھی تو مسجدیں بھر رہی ہے، لیکن جیسی بھرنا چاہیے ویسی نہیں بھر رہی۔ جیسی ہی عید کا چاند نظر آئے گا ظہر میں، آج جتنے جمعہ میں ہیں اور کل جتنے ظہر میں رہیں گے ماشاءاللہ پوری مسجد پھول رہی تھی۔ بتاؤ عید کے دن ظہر میں اتنے رہتے کیا؟ کہاں جاتے پھر؟ کیا پابندی لگ گئی کیا نماز کو نہیں آنا کر کے؟ نہیں لگ گئی، لیکن مسلمان کی کاہلی ہے، سستی ہے، غفلت ہے۔ تو جب یہ سستی اور غفلت کرتا ہے، قاری عنایت اللہ صاحب اکھروی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جب کسی سنت پر یا کسی اللہ کے حکم پر کسی کو عمل کرنے کی پوری اجازت ہو، اس کے پاس وقت ہو، لیکن وہ پھر بھی نہیں کرتا، اللہ ایسے حالات لاتے ہیں کہ بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا حکم پورا کروں، میں نبی علیہ السلام کا طریقہ پورا کروں، لیکن وہ نہیں کر پاتا، پھر وہ نہیں کر پاتا۔ تو حجاب کے اوپر ہم اپنی مستورات کو، جتنے بھی اپنے ماتحت ہے، سب کو یہ کوشش کرے کہ ایسا لباس خرید کر دلانے کی کوشش کرے جس سے اللہ اور اس کا رسول کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے۔ بتائیے مجھے کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے پاکیزہ کوئی خاتون ہو سکتی ہے؟ بتائیے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ اے میرے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی مسلمان امت کی بیویوں سے، عورتوں سے، بیٹیوں سے کہہ دیجئے کہ وہ پردے میں رہنے کی کوشش کرے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ پردہ اپنے اوپر ڈال دیا کرے۔ کب کی بات ہے؟ خیر القرون، سب سے بہترین زمانہ، تقوی والا زمانہ، خشیت والا زمانہ، للہیت والا زمانہ، اس زمانے میں جس زمانے میں محمد الرسول اللہ ہو، جس زمانے میں جبرائیل آتے ہو، جس زمانے میں قرآن نازل ہوتا ہو، جس زمانے میں وحی نازل آتی ہو، جس زمانے میں صحابہ کرام ہو، سب سے بہترین مخلوق روئے زمین پر انبیاء کرام کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام ہیں۔ ان کے زمانے میں کہا جا رہا ہے کہ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو پورا پردے میں رکھنے کی کوشش کی جائے۔ آج کا زمانہ اللہ حفاظت کرے، باہر تو باہر، بازار تو بازار، مسجدوں میں بھی آج اللہ حفاظت کرے، بد نظری سے ڈر لگ رہا ہے۔ آج موبائل نکال لیے کیا ہے پھر؟ نہ مسجد نہ اور کوئی جگہ پر غیر کا، دیکھیے کتنی پلاننگ اور کتنی سازشیں انہوں نے کی ہوئی ہے۔ غیروں نے صابن لینے کے لیے جائیے، اس پہ کیا رہتا ہے؟ تصویر کہہ کے رہتی، غیر میں رہتی۔ برش لینے کے لیے جائے، ٹوتھ پیسٹ لینے کے لیے جائیے، اس پہ کہیں کی تصویر رہتی۔ کوئی بھی چیز لینے کے لیے جائیے، اس پہ کیا رہتا ہے نا؟ پوری کی پوری سازش ان کی یہ ہے کہ ایمان والے کا ایمان کمزور ہو جائے، ایمان والے کا ایمان کمزور ہو جائے۔ اس لیے بنیادی چیز مستورات کو پردے میں رکھنے کی کوشش کرے، پردے میں رکھنے کی کوشش کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جیسے پچھلے جمعہ کو بھی بتلایا گیا تھا، اے علی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، اگر تیری کسی پر نظر اٹھ جائے فوراً نیچے کر لینا، اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر ٹک ٹکی لگا کر دیکھو گے، اگر ٹک ٹکی لگا کر دیکھو گے یا مسلسل دیکھتے رہو گے تو اللہ کے رجسٹر میں تم گناہگار لکھے جاؤ گے، گناہگار لکھے جاؤ گے۔ لیکن اللہ حفاظت کرے، کوئی بدنظری کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا، آج بدنظری کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا۔ جب کوئی غیر محرم بغیر پردے کے گھر سے باہر قدم رکھتی ہے، غور سے سن لے، جب کوئی عورت بغیر پردے کے گھر سے باہر قدم رکھتی ہے، کوئی غیر محرم اس کو دیکھتا ہے، پھر دوسرا دیکھتا ہے، پھر تیسرا دیکھتا ہے،
ہر دیکھنے والے کو تو ایک ایک کے برابر گناہ ملے گا، لیکن 100 لوگوں نے اس عورت کو دیکھا ہوگا، 100 لوگوں کے زنا کاری کا وبال اس عورت پر آئے گا۔ اگر یہ بغیر پردے کے نکلی ہی نہیں ہوتی تو وہ کیوں بدنظری میں مبتلا ہوئے ہوتے، کیوں بدنظری میں مبتلا ہوئے ہوتے۔ اس لیے اس بات پر بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ عید کے لیے جو بھی کپڑے خرید رہے ہیں اور جب بھی خریدیں گے تو برہنہ نیم لباس خریدنے سے بچنے کی کوشش کریں، ادھورا لباس خریدنے سے بچنے کی کوشش کریں، ورنہ قیامت کے دن عورتوں کی تو بعد میں لیکن ہماری پہلے پکڑ ہوگی، ہماری پہلے پکڑ ہوگی۔ اس لیے ایک لڑکی جیسے بتا رہا تھا میں، پڑوس ملک کی 10ویں اس کا ایگزام وغیرہ ہوا، پاس ہوئی، اس نے کالج میں داخلہ لیا، ایڈمیشن لیا، تو وہاں پر دیکھا کہ بہت ساری اکثر لڑکیوں کا یہ معاملہ تھا کہ بغیر برقعے کے وہ کالج میں آیا کرتی تھی، بغیر برقعے کے۔ تو ابا سے گھر پر آ کے کہنے لگی کہ ابا اب میں برقع پہن کے کالج میں نہیں جاؤں گی، اب میں برقع پہن کر کالج میں نہیں جاؤں گی، اگر برقع پہن کے کالج میں جاؤں گی تو میری سہیلیاں میرا مذاق اڑائیں گی کہ دیکھو اس نے برقع پہن کر آئی، دیکھو اس نے برقع پہن کر آئی۔ ابا نے کیا کیا؟ کاش وہ جذبات، وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، وہ اللہ اور اس کے رسول کا درد ہمارے دل میں ہوتا۔ اس باپ نے اپنی ٹوپی اتار کر بیٹی کے قدموں میں ڈال دی، بیٹی ایک تو تیرے باپ کے سر کا تاج ٹوپی ہے، ایک تو برقع ہے، دونوں میں سے ایک چیز اختیار کر لے۔ اگر تجھے بغیر برقعے کے کالج میں جانا ہے تو اپنے باپ کے ٹوپی پہ پیر رکھ کر جانا، اگر برقع پہننا ہے تو تیرا باپ خوش ہو جائے گا۔ تو اس بیٹی نے کہا کہ ابا ٹھیک ہے، ابا ٹھیک ہے، اب بغیر برقعے کے میں کالج میں کبھی نہیں جاؤں۔ دوسرے دن برقع پہن کے کالج میں جاتی ہے، کئی دن گزر جاتے ہیں، کئی دن گزر جاتے ہیں، وہ خود والد محترم کہتے ہیں کئی دنوں سے میں نے اپنی بیٹی کا چہرہ تک نہیں دیکھا، کئی دنوں سے بلکہ کئی ہفتوں سے بلکہ کئی مہینوں سے میں نے اپنی بیٹی کا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ یہ پردہ ہوتا ہے، اور اس پردے کے نتیجے میں، پردے کی برکت سے اس والد محترم کے خواب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اس بیٹی کے باپ سے کہتے ہیں کہ تیرا گھر اتنا پیارا مجھے لگتا ہے، تیرے گھر کا پردہ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ بار بار تیرے گھر میں آیا کر، بار بار تیرے گھر میں آیا کر۔ یہ ہوتا ہے۔ آج نہیں مجھے وہ کپڑا نہیں لینا، مجھے دوسرا لینا۔ ابا بولتے ٹھیک ہے لے، کیسا لینے کا تو تجھے لے 10,000 روپے، جو کپڑا لینا ہے لے لے، لیکن ادھر اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو رہا ہے، کسی کو اس کی فکر نہیں ہے، کسی کو اس کی فکر نہیں۔ بیوی تھوڑا سا بہانے بنا لیتی ہے، نہیں مجھے لینا ہے تو وہی لباس لینا ہے، شوہر بھی پگھل جاتا ہے۔ شریعت کے آگے نرمی نہیں چلتی۔ ہاں کھانے پکانے کے تعلق سے 19-20 ہو جائے، بیوی سے درگزر کر لو، کپڑوں کے تعلق سے 19-20 ہو جائے، پریس کرنے کے اعتبار سے، دھلنے کے اعتبار سے درگزر کر لو، لیکن شریعت کے آگے درگزر نہیں چلے گی۔ برہنہ لباس کوئی پہنے گا، نیم لباس کو ہی پہنے گا۔ شوہر کو قطعاً اجازت نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو اجازت دے کہ تم نیم لباس پہن سکتی ہو۔ باپ کو بالکل اجازت نہیں ہے کہ بیٹی کو یہ کہے کہ تم نیم لباس یعنی برہنہ آدھا لباس پہن سکتی ہو، بالکل اجازت نہیں۔ اس کے لیے بنیادی چیز، ہم جب بھی جو بھی اپنے ذمہ دار ہیں، ماتحت ہے جن کے ہم ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، یہ پوری کی پوری کوشش کرے کہ ایسا کپڑا اور ایسا لباس دلائیں گے جس سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایسا لباس نہیں دلائیں گے جس کی وجہ سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائیں گے۔ کریں گے سب کوشش انشاءاللہ۔ یہ تو مستورات کے تعلق سے، اور ہم خود یہود و نصارہ کی طرح لباس نہ خریدیں۔ یہود و نصارہ پورا مہینہ روزے رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، تراویح پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ہے نا، گناہوں سے بچ رہے ہیں ماشاءاللہ، بھوک پیاس دھوپ برداشت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن جب عید کا دن آیا تو وہی نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ایسا نہ ہو۔ عید کے دن اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہ کرو، ہے نا۔ ہمارے لباس محمد رسول اللہ کا طریقہ، ہمارا چہرہ محمد رسول اللہ کا طریقہ،
ٹخنے سے اوپر پینٹ ہو، پورا مکمل طور پر ہم یہ کوشش کریں کہ پورا مہینہ میں میرے نبی کے طریقے پہ رہوں گا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پورا سال بھر ہمیں نبی علیہ السلام کے طریقے پر قائم رکھے گا انشاءاللہ۔ لیکن ہماری ابھی سے نیت نہیں ہے، ابھی سے ہمارا مشورہ چل رہا ہے کہ کس کے جیسے کپڑے لینے کے۔ ابھی کوئی فیشن مجھے تو نہیں معلوم کون سا عام اور چالو ہے، کوئی پہلے جیسے چل رہا تھا 1 سائڈ 2 سائڈ یہ کٹ چل رہی تھی، لباس چل رہا تھا۔ ابھی تو لباس کے تعلق سے مجھے نہیں پتہ، نہیں تو اس کا نام لے لیا ہوتا تھا میں نے کہ ارے وہ فلاں ڈریس بہت عام ہے، بہت شو چل رہا ہے اس کا، چلو ویسا لے لیتے ہیں۔ ایسا نہ کرے، بلکہ ہم محمد رسول اللہ کا لباس سلانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ کتنا اللہ خوش ہوگا انشاءاللہ، کتنے اس کے رسول خوش ہوں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں، پین کاپی تیرے ہیں، جو تو چاہے گا وہی ہوگا۔ اگر ہم اپنے آپ کلی طور پر مکمل طور پر محمد رسول اللہ کے تابع بنائیں گے انشاءاللہ تو اللہ پاک دونوں جہاں کی خیر اور عافیت ہمارے قدموں میں ڈال دیں گے انشاءاللہ۔ سب کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک خربوزہ لایا گیا، کہا حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ماشاءاللہ روز خربوز کھا رہے ہیں افطار کے وقت میں، لیکن کبھی اپنے دل پر اس کا تصور نہیں گزرا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خربوزہ لایا گیا، کہا حضرت کاٹیے اور تناول کھائیے اسے۔ تو حضرت کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے مجھے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں پتا کہ میرے نبی نے کس طرح اسے کاٹا تھا، اس لیے میں اسے نہیں کھاؤں گا، اس لیے میں اسے نہیں کھاؤں گا، کیونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت میں وہاں پر خربوزہ موجود نہیں تھا۔ یہ اتنی تمنا، اتنی خواہش اور اتنا اظہار محبت کیا کرتے تھے۔ آج اللہ کی حفاظت، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، مسجد میں آنے کا طریقہ یاد نہیں، مسجد سے جانے کا طریقہ یاد نہیں، گھر میں آنے کا اور جانے کا طریقہ یاد نہیں، اور ہم الحمدللہ محمدی ہے، محمدی۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے ایک ایک طریقے کو جان جان کر ادا کرنے کی کوشش کرے، یہود و نصارہ کے طریقے سے بچنے کی کوشش کرے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہ، نبی علیہ السلام فرماتے دنیا میں جس نے جس کا طریقہ اختیار کیا ہوگا، جس کو فالو کیا ہوگا، وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہمیں فلاں ہیرو پسند ہے، اس کے جیسا لباس خرید رہے، اس کی جیسی کٹ مار رہے، تو اس سے محبت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پھر ہے نا، اس سے محبت ہوئی تو وہ جہنم میں جا رہا ہوگا تو ہم کہیں گے ارے میں تو اس کا دنیا میں کیا تھا، فرینڈ تھا، دوست تھا، تو اس کے ساتھ کہاں جائیں گے؟ پھر جہنم میں جائیں گے نا۔ اس کے لیے یہود و نصارہ کا طریقہ اختیار کرنے سے بچنے کی کوشش کریں، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ہم نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنائیں گے، اللہ دونوں جہاں کی کامیابی ہمارے قدموں میں ڈالے گا انشاءاللہ، دونوں جہاں کی کامیابی اللہ قدموں میں ڈالیں گا انشاءاللہ۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے طریقے میں صرف آخرت کی کامیابی ایسا نہیں ہے، سنت نبوی اور جدید سائنس ایک کتاب ہے، اس میں نبی علیہ السلام کے جتنے طریقے ہیں اس میں سائنس اعتبار سے جو جو فائدے ہوتے ہیں سب بتلائے گئے، سب بتلائے گئے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں صرف اخروی فائدے نہیں ہیں بلکہ سب سے پہلے دنیاوی فائدے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہمارے نبی نے صرف ہماری آخرت کی فکر کر کے نہیں گئے بلکہ ہماری دنیا کی بھی فکر کر کر گئے ہیں، ہے نا۔ اس کے لیے ہم 2-3 کام یاد رکھیں، خلاصہ پورے بیان کا خلاصہ یہی ہے۔ سب سے پہلے جب لیڈیز کو ہم لباس خریدیں گے تو نیم لباس آدھا لباس خریدنے سے بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آدھا لباس خریدیں گے، ٹاپ ہے، شارٹ ڈریس اگر ہم خریدیں گے تو سب سے پہلے تو کتنا بھی بڑا اللہ والا لوگوں کی نگاہوں میں بن جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کے نگاہوں میں گناہگار بن جائے گا۔ اگر ٹاپ، ہاف ڈریس، شارٹ ڈریس اگر خریدیں گے گھر والوں کو تو اللہ کی نگاہوں میں مردود ہو جائیں گے، ہے نا، کیونکہ اللہ نے ذمہ دار بنایا نا، الرجال قوامون علی النساء، اللہ کہتے ہیں مرد کو ہم نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے۔ اگر مرد ہی عورت کے سامنے پگھل جائے، پانی ہو جائے تو مرد ہے کہلانے کے لائق نہیں ہے پھر وہ۔
مرد کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ جو بیوی چاہ رہی ہے وہ لباس پہن رہی ہے، جو شریعت چاہتی ہے وہ لباس نہیں پہن رہی ہے، تو شوہر اور یہ جو مرد ہے وہ مرد کہاں رہا پھر، ہے نا؟ اس کے لیے سب سے ایک نمبر پر بات، جو بھی خریداری کریں گے ایسا لباس خریدے جو مکمل جسم کیا ہوتا ہو، چھپ جاتا ہو، تو اللہ اور اس کا رسول خوش ہوں گا انشاءاللہ۔ دوسرا، ہم بھی جب لباس خریدیں گے سنت رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی طرح ہم خریدنے کی یا سلوانے کی کوشش کریں گے سب انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کا یہی مہینہ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے، لعلکم تتقون، شاید تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اللہ کے ڈر کو۔ اللہ کا ڈر کسے کہتے ہیں؟ شریعت، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو، اللہ کا حکم ہے اور نبی کا طریقہ ہے، یہی تقوی ہے اصل میں۔ تو نبی کا طریقہ اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔